اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن کریم کی ایک نازل ہونے کی ترتیب ہے اور ایک موجودہ ترتیب ہے۔ جس ترتیب میں پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ اور آخری نمبر پر سورۃ الناس ہے، یہ جمع ہوئی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورۃ العلق کی 5 آیتیں ہیں، دوسرے نمبر پر سورۃ القلم ہیں، تیسرے پر سورہ مزمل، چوتھے پر سورہ مدثر، 5ویں پر سورۃ الفاتحہ، ایسے 16ویں نمبر پر سورۃ التکاثر نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں صرف 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے، انتہائی مختصر ترین سورت، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں، اس سورت کی تلاوت پر اجر و انعام میں بڑا ثواب بیان فرمایا ہے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کون ہے جو ہر رات 1000 آیتوں کی تلاوت کرے، سونے سے پہلے 1000 آیتوں کی تلاوت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے کہ رات سونے سے پہلے روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ یعنی سارے قرآن کا چھٹا حصہ، 30 پارے ہے تو 5 پارے روزانہ کون پڑھ سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے اسے قرآن کریم کا چھٹا حصہ یعنی 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ جیسے سورۃ الزلزال کے بارے میں فرمایا کہ جو اس سورت کو پڑھے اس کے لیے آدھے قرآن کے پڑھنے کا ثواب، جو سورۃ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھے اس کے لیے 1/3 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب۔ تو ایسے سورۃ التکاثر یہ 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب رکھتا ہے اگر اس سورت کو پڑھا جائے۔ تو کیسا عظیم فائدہ حاصل ہو اگر اسے ہم تلاوت کر لے، اگر اسے ہم پڑھ لے۔ ایک بات اور ذہن نشی رکھنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ 1 آیت قرآن کریم کی تلاوت کی سیکھ لے، کیسے پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ، صحیح الفاظ و حروف کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح طریقے سے جیسے پڑھنا چاہیے، جو روزانہ 1 آیت پڑھنا سیکھے، بغیر ترجمے کے، بغیر تفسیر کے، صرف پڑھنا سیکھے، اسے 1 آیت سیکھنے کے بدلے میں 100 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا۔ اور جو روزانہ 1 آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھ لے اسے 1 آیت کے بدلے 1000 رکعات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن کریم کا سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، قرآن کریم کا سیکھنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ نماز کا انکار نہیں ہو رہا ہے، نوافل کی کمی نہیں بیان کی جا رہی ہے، نفل نمازیں بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے، لیکن قرآن کا مقام اپنی جگہ ہے، قرآن کی شان بالکل الگ ہے۔ لہذا قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کی طرف امت متوجہ ہو تاکہ ذخیرہ آخرت ہو، ثواب اکٹھا ہو رہا ہو، رب تعالیٰ کی مرضیات و نامرضیات کا تعارف حاصل ہو رہا ہو۔ لہذا یہ سورہ مبارکہ صرف 8 آیتوں والی لیکن ایسی فضیلت والی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک اہم ترین موضوع انسانیت کو غفلت سے نکالنا، یہ اس سورت کا موضوع ہے کہ انسان غفلت سے نکلے، انسان جس طریقے زندگی پر راضی اور مطمئن ہے اس سے باہر نکلے، بیدار ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے کوہ صفا پر چڑھ کر عرب کے قبائل کو مخاطب فرما کر انہیں ان کی غفلت سے نکالا تھا۔ ہم جس زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنے بال بچے، اپنی زندگی کا روٹین جس پر ہم راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جس مسلمانی پر ہم مطمئن ہو گئے ہیں، میں سچ بول رہا ہوں لہٰذا میں مطمئن ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تجارت میں ایمانداری کا معاملہ کرتا ہوں، بے ایمانی نہیں کرتا ہوں، میں مطمئن ہوں کہ میں جنتی ہوں۔ جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کر رہا ہے وہ 5 وقت کی نماز پر مطمئن ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اللہ رب العزت اس اطمینان سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ترقی کرے، کہیں رکے نہیں، نہ دنیاوی معاملات میں کہیں رکے، نہ آخرت کے معاملے میں کہیں رکے، یہ چڑھتا رہے، یہ بڑھتا رہے، آگے ہی آگے چلے۔ ایک ماں اپنے بچے کو ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ ترقی کرے، میرا بچہ آگے بڑھے، قابل ہے اور قابل بنے، اور قابل ہے اور قابل بنے۔ جب ایک ماں کی یہ چاہت ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ ممتا رکھنے والا اللہ وہ کب پسند کرے گا کہ میرا بندہ ترقی کی راہ میں رک جائے، اس کا سفر ختم ہو جائے، جہاں ہیں وہی رہ جائے؟ اللہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے آگے بڑھے۔ آگے کون بڑھتا ہے؟ جس کے اندر اطمینان نہیں ہو، جس کی دوڑ جاری ہو، جو مطمئن نہ ہو جائے، جو ٹھہر کر بیٹھ نہ جائے، وہ بندہ آگے بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس سکون کی زندگی سے باہر نکلے، یہ جو مسلمانی پر ہم مطمئن ہیں اس سے باہر نکلے، اپنے لیے موت سمجھے کمفرٹ زون کو، ایک چین و سکون کے مرحلے کو اپنے لیے موت سمجھے۔ انسان ہر وقت ترقی کرے، ہر وقت آگے بڑھے۔ مسلمان کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے، آپ جیسے تھے آپ اپنی امت کے لیے ویسے ہی چاہتے تھے کہ آپ کی امت بھی آگے بڑھے۔ اللہ نے خود اپنے پیارے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سورہ والضحیٰ میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر دوسری چیز پہلی چیز سے زیادہ افضل اور بہتر ہوگی۔ آپ کا ہر دوسرا دن پہلے دن سے آگے والا ہوگا، ترقی والا، عروج والا، مقام و مرتبے کی بلندی والا ہوگا۔ لہذا امت کے ساتھ بھی اللہ کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ آگے بڑھے۔ اس صورت کا خاص موضوع یہی ہے، قرآن کریم کا انتہائی اہم موضوع، اور اس صورت میں اس موضوع کو بڑے ہی محتم بشان انداز سے بیان کیا گیا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، الہا یلہی الہاءن، یہ عربی ورب ہے، فعل ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں غفلت میں ڈال دیا، الہا غفلت میں ڈال دیا، کم تم کو، التکاثر تکاثر بنا ہے کثرت سے، یعنی کثرت کی چاہت نے، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ ہر چیز میں تمہاری زیادتی کی چاہت، دنیا تمہارے سامنے ہے، دنیا کے مال میں کثرت کی چاہت نے تمہیں رب سے غافل کر دیا۔ مال کمانا چاہیے لیکن رب سے غافل ہو کر نہیں، دنیا حاصل کرنا چاہیے لیکن اللہ سے غافل ہو کر نہیں، اس کو ساتھ لے کر، اس کی یاد کے ساتھ۔ اپنے بزنس کا 1/2 کا پارٹنر اللہ کو بنانا چاہیے کہ میرے مال کا جتنا پروفٹ ہوگا آدھے کا مالک اللہ ہوگا، آدھا میں اپنے بال بچوں اپنی ضروریات میں استعمال کر لوں، آدھا اللہ رب العزت کا۔ اس کو ہم پارٹنر بنائیں، صرف مال میں نہیں بنائیں گے، صرف پروفٹ میں نہیں بنائیں گے، پھر ہم جتنا ٹائم دیں گے اپنے بزنس کو، آدھا ٹائم اللہ کو،
آدھا اپنے بزنس کو. پھر اس بزنس میں اللہ یاد ہے، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، ایمانداری کا برتاؤ کرنا، بے ایمانی سے بچنا، لوٹ کھسوٹ سے مکس ملاوٹ سے بچنا، پرہیز کرنا، مجبور محتاج کی ضرورت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. یہ جب ہم نے بزنس میں اللہ کو پارٹنر بنایا ہے تو رولز بھی ساتھ بنیں گے. اللہ رب العزت نے جو بزنس کے رولز بنائے ہیں، زندگی کے جو اصول بنائے ہیں، معاشرت کے، معاملات کے، خاندانی زندگی کے جو اصول اور ضابطے اللہ نے طے کیے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں کو پورا کرنا. اللہ یاد ہے، ہر جگہ اللہ یاد ہو. مجمع میں ہے اللہ یاد ہو، مارکیٹ میں ہے اللہ یاد ہو، آفس میں ہے اللہ یاد ہو، ہم غلے پر بیٹھے ہیں اللہ یاد ہو، ناپ تول کر رہے ہیں اللہ یاد ہو، کپڑا گن رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں اللہ یاد ہو. دل بیار دست بکار، یعنی دل یار کے ساتھ مصروف ہو، یار سے لگا ہوا ہو، ہاتھ کام میں مصروف ہو لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہو. اللہ رب العزت کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ بندہ ہر وقت، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد کی سب سے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. سب سے بڑی فضیلت والی چیز ہے اللہ کی یاد. اور اللہ کی یاد کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. اللہ کی یاد کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ہم وضو سے ہے تو یہ اللہ کو یاد کرے، نہیں. ہر وقت اللہ یاد ہونا چاہیے. زبان پر اللہ کا نام نہیں آئے گا جب بیت الخلاء میں ہم ہوں گے، استنجا خانے پر ہوں گے، جب زبان پر اللہ کا نام نہیں آئے گا لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہوگا. اور جتنی دیر بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اتنی دیر اللہ کا نام نہ لے پانے کی وجہ سے افسوس میں رہے گا بندہ کہ میں اللہ کی لگائی ہوئی ایک ضرورت کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، لیکن میرے مولا کا، میرے آقا کا، میرے رب کا، میرے اللہ کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں. اس افسوس کے مارے جب وہ باہر نکلیں گا ضرورت سے فارغ ہو کر تو سب سے پہلا جملہ اس کی زبان پر ہوگا غفرانک. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی کیا دعا ہے؟ غفرانک. کیا معنی غفرانک؟ غفرانک کا مطلب ہے مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما. کیا گناہ کر کے آئے معافی مانگ رہے ہو؟ اندر گناہ نہیں کیا ہے، ضرورت سے فارغ ہو کر آئے ہیں، جائز ضرورت ہے، اللہ نے لگائی ہے، لیکن باہر نکل کر معافی مانگی جا رہی ہے. کیوں معافی مانگی جا رہی ہے؟ اللہ اتنی دیر آپ کا نام نہیں لے سکا، غفرانک معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف کر دے. تو بیت الخلاء سے نکلنے پر اگر غفرانک کی تعلیم ہے اس لیے کہ تیرا نام نہیں لے سکا تو ہماری تو 24 گھنٹے غفرانک ہونی چاہیے. ہماری تو 24 گھنٹے غفرانک، اس لیے کہ کہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ہر جگہ یاد ہو. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی دعا سکھائی ہے. جو کام آیا ہے سامنے اس کی دعا. ہر جائز کام، مومن جائز کام ہی کرتا ہے اور اس کی پھر دعا سکھائی. اس کے علاوہ مسلمان کا تکیہ کلام ہونا چاہیے، مسلمان کی گفتگو میں بار بار آنا چاہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، معاذ اللہ، انا للہ. بات بات پر اللہ کا نام آنا چاہیے. اس کی عادت بنانی چاہیے. جو غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے جٹتے ملتے رہتے ہیں، یہ ان کے کسٹمر، وہ ان کے کسٹمر، ملنا جلنا ہے، ان کی زبانوں پر ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ ہوتا ہے. تو مسلمان کی زبان پر یہ ہو. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل کا تعلق ہوتا ہے، جب محبت ہوتی ہے. محبوب ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ محبت کرنے والا اس کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت اسی کے دھیان میں رہے، اسی کی طرف رجوع رہے. یہ محبوب کا مطالبہ ہوتا ہے. تو اللہ اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ ان سے محبت کرے. اللہ سے کون سا رشتہ ہو؟ محبت کا رشتہ. ہم نے اللہ سے ڈر کا رشتہ بنائے رکھا ہے.
اللہ عذاب دینے والا ہے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، اللہ کی جہنم ایسی سخت ہے، اس کی قبر میں ایسے سانپ اور بچھو اور اژدہے ہے، اس کی آگ ایسی ہیبت ناک ہے، وہ یقیناً ہے، لیکن کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، غافلوں کے لیے اللہ تو مومن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کا رشتہ رکھے، اس لیے اللہ نے اپنا تعارف رب سے کرایا، میں تمہارا پالنے والا ہوں، پالنے والے سے تو محبت کرو، میں رحمان ہوں، تم پر رحم کرنے والا ہوں، اپنے رحم کرنے والے سے تو محبت کرو، میں رحیم ہوں۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی قرآن میں اپنی ان صفات کا تذکرہ فرمایا کہ بندے کو رب سے الفت ہو، چاہت ہو، محبت ہو، تو اللہ رب العزت کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، اور جب بندے غافل ہوئے اللہ کی یاد سے تو اللہ ناراض ہوئے۔ اللہ رب العزت پھر بھی بڑا حلیم ہے، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ دنیا کے محبوب تو محبت کرنے والا اگر غافل ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے نظر سے گرا دیا اب دوبارہ نظر میں نہیں بٹھایا جا سکتا ہے۔ بھائی ہم تو دو ہی کام کرتے ہیں، یا تو دل میں اتارتے ہیں یا دل سے اتارتے ہیں، جسے ایک بار دل سے اتار دیا ہو، ختم ہو گیا، اب کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک بار جس کی طرف دیکھ کر تھوک دے پھر پلٹتے نہیں ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ محبوب حقیقی ہے جس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ بندے کی آخری سانس تک منتظر ہے اپنے بندے کا کہ آجا میرے بندے، اپنے رب سے لو لگا لے، اپنے رب سے تعلق قائم کر لے۔ تو ایسا برداشت کرنے والا، ایسا باوفا محبوب کون ملے گا؟ دنیا ساری بے وفا محبوبین سے بھری ہوئی ہے، ایک وفا والا محبوب اللہ ہی تو ہے، اس سے دل لگایا جائے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ جب بندے غفلت میں پڑے، دنیا کی دوڑ میں، پیسے کی کثرت کی چاہت، عہدہ و منصب کی چاہت، ایک گھر ہے دو گھر ہو جائے، ایک بنگلہ ہے دو بنگلے ہو جائے، ایک گاڑی ہے دو گاڑی آ جائے، بڑا پیسہ جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، اس کی چاہت میں لگے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، اس کثرت کی چاہت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی دو وادی ہو جائے، وادی کسے کہتے ہیں؟ ایک پہاڑ ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے، اس بیچ کا جو خلا ہوتا ہے اتنا بڑا خلا ہوتا ہے، وہ جتنا بڑا پہاڑ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ، کہاں تک؟ اس پہاڑ کی اونچائی تک، اتنے بڑے حصے کو وادی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دو وادیاں ایسی ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی مل جائے، لبتغى ثالثا، یہ تیسرے کی چاہت میں لگ جائے گا، یہ تیسرے کی کوشش اور تلاش میں لگ جائے گا۔ آگے آقا نے فرمایا، اللہ کے نبی بڑے حکیم تھے، اپنے امت کے ہر مرض کو جانتے تھے، پیارے آقا نے فرمایا کہ ابن آدم کا دل تو، اس کا پیٹ تو، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر میں جا کر ہی اس کی چاہت ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک مال کی حرص، ایک عمر کی حرص۔ مال کتنا بھی ہو اور بڑھ جائے گی چاہت ہوتی ہے، اور ایک عمر کی حرص، کتنا بھی جی لے اور عمر مل جائے اور دن مل جائے گی چاہت ہوتی ہے۔ ایک بڑے میاں کی کہاوت لکھی ہے، 120 سال عمر گزاری، لوگ ان سے پوچھتے چاچا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے کہ میری عمر جتنی بھی ہو پتہ نہیں کہ اتنی اور بھی ملے گی یا نہیں، جتنی عمر ہے اتنی اور ملے گی یا نہیں، 120 سال کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرا ہے، پھر چاہت ہے کہ اور 120 سال ملے، پتہ نہیں اتنی اور ملے گی یا نہیں۔ تو ابن آدم میں دو چیزیں جوان ہوتی ہے اگرچہ وہ بوڑھا ہو رہا ہو، لگی ہوئی ہے یہ چیز انسان کے ساتھ میں،
لیکن اس میں اگر اللہ سے غافل ہو رہا ہے تو اللہ کہہ رہے الہاکم التکاثر، اس کثرت کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، کب تک لگے رہتے ہو تم اس چاہت میں؟ یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ مفسرین نے اس کا ایک اور مطلب بھی بیان فرمایا۔ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ مکہ مکرمہ کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلے بنو عبد مناف اور ایک قبیلے سہم، بنو سہم، یہ دو قبیلے۔ ان دونوں کے درمیان اچھی بات چیت ہو رہی تھی، دعوت کا موقع تھا، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک ایک شخص نے بات چھیڑی، گفتگو کا موضوع بدل گیا، کہنے لگے کہ ہم کثرت میں ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ بنو عبد مناف کہتے ہم زیادہ ہے، بنو سہم کہتے ہم زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ، ہماری کثرت زیادہ۔ ایک شخص نے کہا لڑائی کیوں کر رہے ہو؟ مکے ہی میں رہتے ہو، ایک شہر میں مردم شماری کر لو، دیکھ لو کہ تم کون کتنی تعداد میں ہے۔ دونوں کی جب مردم شماری ہوئی ہے تو بنی عبد مناف زیادہ نکلے، انہوں نے نعرے لگائے اور خوشی میں چیخ پڑے کہ ہماری کثرت ہے، ہم زیادہ ہے۔ بنو سہم بہت پریشان ہو گئے۔ اچانک کسی نے کہا چلو قبرستان چلتے ہیں۔ قبرستان گئے اور اپنے مردوں کو انہوں نے گنا تو وہ مردوں اور زندوں دونوں کو ملا کر بنو عبد مناف سے کثرت میں زیادہ ہو گئے، تو وہ قبرستان میں نعرے لگانے لگے کہ ہم زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہمارے مردے زیادہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا گیا حتی زرتم المقابر، تمہیں اپنے افراد کی کثرت کا اتنا شوق، اتنا غرور اور اتنا اس پر گھمنڈ ہوا کہ تم قبر کے طرف چلے گئے اور قبرستان میں مردے گننے لگے کہ ہمارے مردے زیادہ، حتی زرتم المقابر۔ تو ایک معنی یہ ہے جو بنو سہم بنو عبد مناف کا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم زندگی میں مال کی چاہت، میرا مال زیادہ، میرا گھر بڑا، میرا خاندان زیادہ، میری پارٹی بڑی، میرا گروپ بڑا، میرے دوست احباب کی زیادہ کثرت، میرے ایک آواز پر، ایک کال پر 100 لوگ آ کر کھڑے ہو جائے، غرض یہ کہ یہ کثرت میرا بڑا، میرا مال بڑا، میرا گروپ بڑا، میرا عہدہ بڑا، میرا منصب بڑا، یہاں یہ کرتے کرتے تم موت تک پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، حتی زرتم المقابر۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس غفلت کو دور کر دو زندگی ہی میں، یہ غفلت ختم ہو جانی چاہیے۔ انسان مال کے بڑھانے کی ہوس میں کیا کیا کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگتا ہے، حلال حرام کسی کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے، ایک اس کے پاس رہ جاتی ہے۔ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، قبر میں لٹا کر واپس آ جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ وہ ماں جو میرا بچہ میرا بچہ، میری جان میرا دل کا ٹکڑا کہہ کہہ کر اپنے بچے کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، وہ بھی ساتھ نہیں رکتی، وہ کہتی ہے لے جاؤ۔ قبر میں لٹانے کے بعد وہ نہیں کہتی کہ میں بھی ساتھ جا رہی ہوں قبر میں اپنے بچے کے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک ماں رات اپنے بچے کی خدمت میں لگی ہوئی، بچے کو تیز بخار تھا، صحن میں لٹایا ہے، گرمی کے دن ہیں، ٹھنڈی ہوا کے لیے پرانے لکڑی کی کھاٹ ہوا کرتی تھی، وہیں جانور بھی بندھے ہوئے ہیں۔ بیل نے حرکت کی، پیٹھ کھجانے کے لیے اس نے کھاٹ سے اپنی پیٹھ گھسنی شروع کی تو اماں کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھی کہ شاید عزرائیل آ گئے ہیں، ملک الموت آ گئے ہیں۔ کہنے لگی کہ عزرائیل تم آ گئے ہو، لیکن بیمار اور تندرست میں فرق کرنا، کہیں مجھے مت لے کے چلے جانا، بیمار ادھر کی کھاٹ پر ہے، ادھر کہاں حرکت دے رہے ہو، میری کھاٹ کہاں ہلا رہے ہو، بیمار بازو والی کھاٹ پر ہے۔ تو ایسی حکایتیں لکھی ہے دنیا کی چاہت کے نتیجے میں کہ ماں اگرچہ محبت و شفقت میں کتنی ہی زیادہ ہو، قبر میں ساتھ نہیں آنے والی،
وہ بھی رک جانا ہے۔ دوسری چیز اس کا مال ہے، مال قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ کون سا مال جاتا ہے قبر تک ساتھ میں؟ چارپائی، جو ڈولا ہوتا ہے وہ ساتھ جاتا ہے، دنیا کا مال ہی ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے، رومال ہوتا ہے، جتنی وہ چیزیں جو قبر میں لٹانے کے لیے سہولت اور آسانی کا کام کر سکتی ہے وہ سب لے جائی جاتی ہے، اور پھر وہ سب واپس لائی جاتی ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز ہے انسان کا ایمان اور اس کا عمل، بس وہ ساتھ رہتا ہے، باقی کوئی ساتھ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے اس مال کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر بار کو دل لگانے کے لیے ہمیں بھلا دیا، ساتھ آنے والی چیز تو ہماری عبادت و اطاعت ہی ہے، ایمان اور عمل ہی ہے جو ساتھ آئے گا، باقی کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ یاد رکھنے والے یاد رکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ انسان نے ایسے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے اپنی موت کا منظر دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا، مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ پھر میں نکل کر آیا قبر سے اپنے گھر بار کا حال احوال پتہ کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر والے مصروف ہے، اپنی زندگی میں مسکراہٹیں بھی چل رہی ہے، شور و شغب بھی ہے، ہنسنا بولنا بھی ہے، اور روزانہ اہتمام سے کام کاروبار کمائی دھمائی ہو رہی ہے۔ اور کون تھے ابا جان دنیا سے جانے والے، چلے گئے، ہو گئی بات ختم، چند دن رونا دھونا تھا، اولاد کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے 3 دن کی اجازت ہے سوگ منانے کی، چوتھے دن سے سوگ نہیں منانا ہے، لگ جانا ہے اپنے کام پر۔ بیوی کے لیے اجازت ہے 4 ماہ 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ ہی ویسا عظیم ہے، اسے 4 ماہ 10 دن دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدت ختم ہوئی، اب اس نے بھی نکاح کر لیا۔ یہ سارا اپنا منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تو یہاں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، دنیا اپنی اسپیڈ سے، اپنے دور پر، اپنے میدان میں برابر روا دواں ہے چل رہی ہے، تو دنیا کا یہی منظر ہے، یہی حال ہے۔ لہٰذا ان سے دل لگانا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ اپنے مال سے نہیں کرتا محبت، اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تم سب ایسے ہی ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا، اوڑھ پہن کر پرانا کر دیا، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، آگے بھیج دیا، وہ تمہارا۔ جو بچ گیا وہ تمہارا کہاں ہے؟ وہ تو وارثوں کا ہے۔ تم اسی سے دل لگائے بیٹھے ہو، جس مال کو جمع کرنے میں مصروف ہے، جس کے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہے، جس کی وصولی پر رات رات بھر جاگ رہے ہیں۔ یہ جو سارے ہنگامے ہیں، یہ جھوٹ اور سچ کی خلط ملط ہے، اور یہ حرام اور حلال کا مکس اپ ہے، یہ ساری کی سارے کس کے ہیں؟ یہ سب وارثوں کا ہے۔ ہمارا تو وہ ہے جو ہم نے کھا لیا، پہن لیا، یا آخرت کے لیے جمع کر دیا، آگے بھیج دیا، بس وہی ہمارا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مارکیٹ میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کسٹمر کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اب مال صرف ہماری دکان پر ہے، جو لوگوں کو چاہیے کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو اب ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کسی بھی دام میں کتنی بھی زیادہ قیمت لگا کر بیچنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر شریعت اسلامی میں تجارت کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کی قیمت عاقدین کے، یعنی خریدنے والے بیچنے والے کے آپس کی رضامندی پر طے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے مال کا منافع عرف کے مطابق رکھا ہے، یعنی مارکیٹ میں جتنا منافع لیا جا رہا ہے اتنا لیا جائے، ایسے نہیں کہ اتنا ہی لینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔
کوئی حد متعین نہیں کی ہے شریعت نے، بس اتنا کہا ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال زیادہ خرید لیا تھا، کوئی سامان زیادہ لے لیا تھا، بعد میں جو مال آیا ہے، سامان آیا ہے، اس کے اوپر اب نئی قیمت آئی ہے۔ پرانی قیمت 20 روپے تھی، نئی قیمت 22 روپے ہے۔ اب سارے مارکیٹ میں 22 روپے کے ایم آر پی کے ساتھ میں، پرائز کے ساتھ میں وہ سامان بک رہا ہے۔ ہم نے زیادہ لایا تھا، ہمارے پاس 20 روپیہ لکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم چاہے کہ وہ 20 کو 22 کر دے تاکہ ہم بھی مارکیٹ کے حساب سے فروخت کر سکے، اگرچہ منافع ہم کو زیادہ ہوگا اس لیے کہ زیادہ لیا تھا اور پرانی قیمت پر لیا تھا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو اجازت نہیں۔ ایسے موقع پہ مجبوری نہیں ہے، 2 روپے کا بڑھ جانا کوئی ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں حالات کو، مارکیٹ کی صورتحال کو، تو پھر اس کی اجازت ہوتی ہے، یہ جائز ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کثرت کی چاہت نے اللہ سے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبر کو پہنچ گئے، قبرستان چلے گئے۔ یاد رکھو کلا سوف تعلمون، جو حقیقت تمہارے سامنے دنیا میں کھل جانی چاہیے تھی، اگر کھل گئی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ان قریب تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ ابھی کیوں نہیں جانو گے؟ ابھی اس لیے نہیں جان پاؤ گے کہ تمہیں نشے میں ڈال رکھا ہے دنیا کی محبت نے۔ جیسے آپریشن کرتے ہیں پیشنٹ کا تو اسے انجیکشن دیا جاتا ہے، وہ انجیکشن کی وجہ سے اسے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، پاؤں کٹ رہا ہے، اس کا پیٹ چیرا جا رہا ہے، اس کا دل نکالا جا رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے نشہ اترتا ہے سب سمجھ میں آتا ہے، اب ادھر بھی دکھ رہا ہے، ادھر بھی تکلیف ہے، ساری چیزیں ہیں۔ زندگی میں دنیا کی محبت کا نشہ ایسا ہی نشہ ہے، جب تک یہ نشہ چڑھا ہوا ہے انسان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، سارا نشہ اتر جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا 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 تھا اور اس کا کیا کیا نتیجہ مل رہا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ رب العزت نے تاکید کے لیے دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں ضرور پتہ چل جائے گی یہ حقیقت کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کا نتیجہ کیا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ ارشاد فرما رہے کلا، ہرگز نہیں، لو، اگر، تعلمون، تم جان لو، علم الیقین، یقینی علم، تمہیں یقینی علم اگر حاصل ہو جائے تو تم دنیا ہی میں اپنی اس غفلت سے باز آ جاؤ، سدھر جاؤ۔ لیکن تمہیں اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو موت پر تو ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، اس میں علم کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصوف کی ایک کتاب معارف لدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے کان میں کہا کہ آگ سامان کو جلا دیتی ہے، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن کہنے والے پر ہمیں یقین ہے کہ ہاں وہ جھوٹ نہیں کہتا، وہ غلط نہیں کہتا، اگر اس نے کہا ہے کہ آگ سامان جلاتی ہے تو ضرور جلاتی ہوگی، اسی لیے کہا ہے، اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، ہم نے آنکھ سے دیکھ بھی لیا کہ آگ نے سامان کو جلا کر راکھ کر دیا، تو اب عین الیقین حاصل ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں یقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یقیناً آگ جلاتی ہے۔
اور تیسرا ہے حق الیقین۔ حق الیقین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس آگ نے ہمارے کسی حصے کو جلا دیا، اب تو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً آگ جلاتی ہے، دیکھو مجھے بھی جلا دیا ہے۔ تو یہ یقین کے علم کے 3 درجے ہیں، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر علم الیقین حاصل ہوا ہے تو اب عین الیقین کب حاصل ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آیت پڑھی، اللہ نے یہاں ایسا نہیں فرمایا اے کافرو تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، اے فاسقو تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، ایسا نہیں فرمایا۔ ساری انسانیت سے خطاب ہے کہ تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔ صحابہ تو ڈر گئے کہ اللہ کے نبی اگر سب جہنم کو دیکھیں گے تو پھر تو سب ہلاک ہو گئے، کون بچا؟ ایک صحابی نے پوچھ لیا کیا اللہ کے نبی آپ بھی؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، قرآن کہہ رہا ہے تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے، تو آپ بھی تو تم میں داخل ہے، تو آپ بھی دیکھیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آیت مبارکہ پر کیسے عمل ہوگا؟ متقین کا۔ متقین کب دیکھیں گے جہنم کو؟ یہ پل صراط سے گزرے گے، اور جب پل صراط سے گزر ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ پل صراط جہنم پر بچھایا ہوا ایک راستہ ہے، تو اس سے گزرنا، جہنم کی زیارت کر لینا، اس کو دیکھ لینا ہے۔ لیکن متقین کا یہ عالم ہوگا کہ جنت میں وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم نے سنا تھا ایک پل صراط سخت ترین راستہ ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا ہوا ہے، دائیں بائیں جہنم ہے، وہ تو نظر نہیں آیا، وہ کب گیا؟ فرشتے کہیں گے کہ آپ کے اوپر اللہ نے فضل فرمایا اور ایسے بجلی کی طرح پار کرا دیا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن جہنم سے تو گزر گئے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب متقین کا یہ عالم ہوگا تو امام المتقین کا، اور صرف امام المتقین نہیں بلکہ سارے اماموں کے امام، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تو کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ تو ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کی سپیڈ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگی، جیسا عمل ہوگا ویسی رفتار ہوگی۔ ہم کون سی رفتار چاہتے ہیں ویسا عمل کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، قرآن میں اللہ فرما رہے ثم، پھر لَتَرَوُنَّ، تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے، ہاں جہنم کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، یعنی جہنم کا عین الیقین تمہیں حاصل ہوگا۔ جہنم کا عین الیقین ہر ایک کو حاصل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کا فرمایا ہوا، کہا ہوا یہ قرآن کا سچ، اس کا تو حق الیقین حاصل ہو جائے گا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ بندہ اگر چاہے تو دنیا میں اسے حق الیقین حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ یہ اپنی آنکھوں دیکھے پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور اطلاع پہ یقین رکھتا ہے۔ نبی نے فرما دیا آنکھ سے دیکھ کر تو عین الیقین حاصل ہوگا، لیکن آقا کے فرمان پر حق الیقین حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اتنی محنت، اتنی مشقت کی ضرورت ہے۔ انسان جب اللہ کے نبی کے کہنے پر اپنا سب کچھ لٹائے گا، فنا کرے گا، قربان کرے گا، اپنے کو لگائے گا، تب حق الیقین حاصل ہوگا۔ اس لیے انسان کو کوشش، محنت، مشقت کر کے یقین کے کمال درجے کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور بالضرور، لتسألن، تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ لا تسألو،
اور نون کے اوپر پھر تشدید، نون ثقیلہ، لام تاکید، یہ عربی کے قاعدے ہیں. ساری سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت نے اسے استعمال کیا. تم ضرور بالضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں. پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت سوال کر لے، حساب و کتاب لے لے اپنے بندوں سے، تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا. ہر ایک کی گاڑی پھنس جائے گی اگر اللہ حساب لے لے، اللہ رب العزت سوال کر لے. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی پھر وہ آیت میں جو اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ رب العزت عنقریب ان کا آسان حساب لیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر سوال ہر ایک سے ہونا ہے اور جس سے سوال ہو گیا وہ پھنس گیا، تو پھر وہ آیت کا کیا مطلب ہے کہ عنقریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس کا نام اعمال دیکھے اور آگے بڑھا دے، نام اعمال دیکھا اور آگے بڑھا دیا وہ تو بچ گیا، لیکن جس کا نام اعمال دیکھ کر پوچھ لیا یہ کیوں کیا، تو پھر وہ پھنس گیا. اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. رمضان المبارک ابھی گزرے ہے، سخت گرمی کے موسم میں افطار کے موقع پر ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پر اگر اللہ ہم سے حساب لے لے، ہم سے سوال کر لے کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا تھا، اس ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب کے ایک گھونٹ کا کیا حق ادا کیا تھا، بندہ جواب نہیں دے سکتا. اللہ کے شایان شان کس نے حق ادا کیا ہے؟ اپنی حیثیت، اپنی اوقات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے شایان شان اس کی نعمت کا حق ادا کون کر سکتا ہے؟ اگر اللہ نے سوال کر لیا تو کوئی نہیں بچے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہے. پیارے آقا نے یہ آیت کون سے موقع پر پڑھی تھی سنیے. ایک وقت تھا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے. پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ایک زوجہ نے کہا کچھ نہیں ہے. دوسری کے پاس گئے، کہا کچھ نہیں. تیسری کے پاس گئے، کچھ نہیں. کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. بھوک کی شدت سے آپ گھر سے باہر بے چین ہو کر نکلے، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. صدیق اکبر بھی بھوک کی شدت سے نکلے ہیں. تھوڑی دیر میں فاروق اعظم بھی بھوک کی شدت سے نکلے ہیں. کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. تینوں مسجد میں آ کر بیٹھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یاروں سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. دونوں نے کہا کہ بھوک کی شدت نے بے چین کیا ہے اس لیے گھر سے باہر نکلے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں، چلو چلتے ہیں. تینوں کے تینوں چلے ہیں. حضرت ابو الہیثم انصاری رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے. ان کے گھر سے گزر ہوا. ان کی بیوی نے دیکھا، ان کے گھر کے سامنے باغ تھا. پیارے آقا ٹھنڈک کے لیے اس باغ میں جا کر بیٹھے. بیوی نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی کہ اللہ کے نیک بندے نبی آخر الزماں اور دونوں ان کے یار ہمارے باغ میں ہے. اس سے زیادہ خوشی کا، مسرت کا کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس آئی، آپ کو گھر میں بلایا. پوچھا ابو الہیثم کہاں ہے؟ فرمایا وہ پانی لانے کے لیے گئے ہیں، آتے ہوں گے، آپ تشریف لائیے. تینوں گھر میں جا کر بیٹھے ہیں. حضرت ابو الہیثم انصاری رضی اللہ عنہ آئے، حیران ہو گئے. خوشی کی انتہا نہ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ بیٹھیے، میں ابھی کھجور کے تازہ تازہ خوشے لے کر آتا ہوں. کھجور کے تازہ خوشے لائے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیا. کہا آپ کے لیے میں ابھی بکری ذبح کر کے کھانا تیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ایاک والحلوبہ، دودھ دینے والی بکری کو ذبح کرنے سے بچو، دودھ دینے والے جانور کو مت ذبح کرو. اس لیے کہ اگر دودھ دینے والا جانور ذبح کیا جائے گا تو ایک چیز کی مارکیٹ میں کمی ہو جائیں گی، دودھ کی کمی ہو جائیں گی. لہٰذا وہ جانور ذبح کرو جو دودھ نہ دیتا ہو. اس لیے فقہا نے دودھ دینے والے جانور کی قربانی کو مکروہ قرار دیا ہے کہ ایسا مادہ جانور اگر ہم ذبح کر رہے ہیں تو دودھ دینے والا نہ ذبح کیا جائے. حضرت ابو الہیثم انصاری بکری ذبح کرتے ہیں، تازہ تازہ گوشت لایا ہے، کھانا بنایا ہے، پیش کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ابو بکر و عمر، اللہ رب العزت اس لقمے کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ اس کا کیا حق ادا کیا تھا.
ایسے مجبوری کے موقع پر. اور کس پر آئی ہے مجبوری؟ کائنات کے سردار، وجہ کائنات، روح کائنات، جنت کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی مجبوری کے بعد میں لقمہ کھا رہے ہیں اور اس وقت فرما رہے ہیں کہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا. تو حساب تو ہر شے کا ہونا ہے. بہت سارے لوگ الحمدللہ کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکر ادا کر دیا اللہ کی نعمت کھا کر، لہٰذا شکر ادا ہو گیا، اب کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہے. الحمدللہ تو کہنا ہی ہے، لیکن اصل شکر ادا ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے. کھا کر فائدہ تو سارا جسم اٹھائے، اور زبان 2 تولے کی زبان اگر شکر میں ہل رہی ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ اصل تو یہ ہے کہ جب سارے جسم کو طاقت ملی ہے کھانے سے تو سارا جسم شکر ادا کرے. نماز کی عبادت ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس میں سارے اعضاء قیام، رکوع، سجدے میں جب حرکت میں آتے ہیں تو پھر ہر عضو سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. لہٰذا نمازوں کا اہتمام کیا جائے. ہم نے صرف رمضان المبارک میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کیا ہے، سارے سال کرتے ہیں، ساری زندگی کرتے ہیں. لہٰذا نماز سارے سال ہم پر فرض ہے. رمضان رخصت ہوئے ہیں، ابھی اسلام رخصت نہیں ہوا. رمضان گئے ہیں، روزے اور تراویح ساتھ لے کر گئے، اسلام نہیں گیا. ہم سمجھتے ہیں اسلام بھی چلا گیا، لہٰذا نماز بھی غائب، اب سچ بھی غائب، اب ٹوپی بھی غائب. جن لوگوں نے رمضان میں شرما شرمی داڑیاں نہیں کاٹی تھی، اب عید کے دن اہتمام سے صاف صوف کر کے بڑے عجیب انداز سے چلے جاتے ہیں. بچے پہچاننے لگے تھے ابا کون ہے، امی کون ہیں. عید کے دن بچے بھی نہیں پہچان رہے، ابا کے پاس ممی ممی کہہ کر چلے جا رہے ہیں. دونوں میں فرق ہی نہیں رکھا ہے. ایسی حالت و کیفیت. مارکیٹ میں عورتیں شرما رہی تھی، اپنا پردہ کر رہی تھی کہ نہیں مرد آ رہے ہیں، پردہ کر لو. نقاب لے کر چھپ رہی تھی کہ مرد آ رہے ہیں. اب تو وہ بھی پردہ نہیں کر رہی ہے، ارے یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہے، کیا پردہ کرنا ہے ان سے. تو رمضان المبارک گئے ہیں، اسلام نہیں گیا. لہذا اسلام نے جو جو فرض کیا ہے، اسلام نے ہم پر جو جو حقوق عائد کیے ہیں، جو جو ذمہ داریاں ڈالی ہے، وہ کریں تاکہ حق ادا ہو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جتنا ہو سکے. باقی تو اللہ رب العزت نبھانے والے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.